میرے ساتھ بیٹھے ہمارے مرکزی فائنانس سیکرٹری روجان صاحب، ساتھ ہمارے مرکزی کونسل کے ممبر ہے محترم شائستہ خان، ساتھ بیٹھا بابا آئین مرکزی کونسل کے ممبر شاہ زمان خلجی صاحب غلزی صاحب، اور ساتھ ہمارے مرکزی کونسل کے ممبر ہے آغا نصیب اللہ صاحب۔ آج ہم نے تمام دوستوں کو ترغیب دی ہے اس لیے کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کریں۔ میرے دوستوں، آپ لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ہمارے وزیر قدوس بنجو صاحب نے ریکو ڈیک کے متعلق جو معاہدے کیے اس میں میرے خیال میں، بلکہ آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک زبردست تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ معاہدے میں نہ صرف بلوچستان کے حقوق کا دفاع کیا ہے بلکہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کے بلوچستان پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ ماضی میں بلوچستان سے نکلنے والی گیس کے معاہدے میں صوبے کو صرف 2% ریالٹی ملتی رہی ہے، جبکہ میر عبدالقدوس بنجو نے ریکو ڈیک میں بلوچستان کے شیئرز 33% سے زائد حاصل کیے ہیں، جو نہ صرف صوبے کے لیے بلکہ ملک کے مفاد میں ہے۔ معاہدے سے پاکستان جو سابق حکمرانوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، وہ ان قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے ویسے ہی سب دوستوں کو پتہ ہے مالا مال ہے، لیکن اس سے پہلے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ان سے استفادہ حاصل نہیں کی کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے، جس سے بلوچستان کے معرویوں میں مزید اضافہ ہوتا رہا، اور ان معرویوں کے ازالے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تاکہ بلوچستان کے معرویوں کے ازالے کے لیے ایک مؤثر اور توانا آواز اٹھائی جائے۔ ریکو ڈیک معاہدے میں کوئی امر پوشیدہ نہیں، نصف صدی سے جاری سیندک پروجیکٹ کی شرائط کی بنیاد پر مذکورہ کمپنی کو دیے گئے ہیں۔ اب تک یہ امر پوشیدہ ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ معاہدے کے بدلے بلوچستان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تاہم موجودہ حکومت ریکو ڈیک پر ہونے والے معاہدے سے قبل نہ صرف سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا بلکہ بلوچستان کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق کا دفاع بھی کیا ہے، اور بلوچستان کے عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پی پی ایل کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں بھی بلوچستان کے حقوق کا دفاع کیا جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملک کو چلانے کا انحصار امداد اور قرضوں پر ہمیشہ رہا ہے۔ اگر ماضی میں قدرتی وسائل کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ دیکھتے بلکہ یہاں کے لوگ ترقی یافتہ اور خوشحال ہوتے۔ ملکی معاشی بدحالی کی وجوہات سابق حکمرانوں کے غیر سیاسی فیصلے اور ذاتی مفادات حاصل رہے ہیں۔ 75 سالوں سے مسلط نالائق حکمران ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتے رہے۔ میرے معزز صحافی حضرات، بلوچستان عوامی پارٹی کا منشور بلوچستان کے حقوق کے مفادات کا تحفظ کر کے صوبے کے عوام کو ترقی و خوشحالی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بلوچستان کے عوام نے پارٹی کے منشور سے اتفاق کرتے ہوئے پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دے کر ایوانوں میں بھیج کر پارٹی کو مزید مستحکم کیا۔ الحمدللہ آج بلوچستان پارٹی صوبائی اسمبلی کی 24 اسمبلی کے اور 5 سینٹ کے 5 ہمارے قومی اسمبلی کے اور 4 ہمارے کے پی کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ ان اراکین کے ساتھ تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے۔ عوامی خدمت کے نتیجے میں بلدیاتی انتخابات میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی صوبے میں انشاءاللہ صوبے بھر میں کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، وفاق میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے تحریک عدم اعتماد سے متعلق
پارٹی نے فیصلے کا اختیار بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نوابزادہ میر خالد خان بخشی کو دیا تاکہ وہ وفاق میں بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں، اور جمہوری طرز عمل بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ اراکین قومی اسمبلی کے فیصلے سے بلوچستان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ معزز ساتھیو، بلوچستان عوامی پارٹی میں بلوچستان کے تمام اقوام کی نمائندگی شامل ہے۔ یہ تمام اقوام کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یقیناً پارٹی کے اداروں کے اندر اختلافات رائے سے پارٹی مستحکم ہوتی ہے، مگر بلوچستان عوامی پارٹی میں آپس کی اختلافات خاتمہ اور صوبے اور عوام کے بہتر مفاد میں ہے۔ پارٹی قیادت کو چاہیے وہ پارٹی منشور اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف پارٹی کے اندر جمہوری عمل کو مضبوط بنائے بلکہ عوام میں اپنے منشور اور پروگرام کے پیغام کو عام کرے۔ میں پارٹی کارکنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پارٹی پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور پارٹی قیادت کارکنوں کو جو کہ اصل طاقت کا سرچشمہ ہے اہمیت دے اور ان کی رائے کو مقدم رکھے۔ ان کی حوصلہ افزائی پارٹی کو مضبوط اور فعال بنائے گی۔ دوستو، میں شروع دن سے پارٹی کے الیکشن کے حق میں ہوں۔ مجھ سمیت پارٹی کے کئی مخلص کارکن اور عہدیدار بھی پارٹی کے بار پارٹی الیکشن میں تاخیر کو پارٹی کے لیے نقصان دہ سمجھتے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان جمالی اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کمال کی جانب سے پارٹی کے انتخابات کے حوالے سے مثبت اشارے آ رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہمارے پارٹی منشور کا پروگرام بھی جمہوری ہے، لہذا انٹر پارٹی الیکشن سے نہ صرف پارٹی فعال ہوگی بلکہ جمہوری عمل سے مستقبل میں پارٹی کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ یقیناً پارٹی قیادت اس حوالے سے جلدی بیٹھ کر اچھے مثبت فیصلے کرے گی جو کہ صوبے اور یہاں کے عوام کے بہتر مفاد میں ہو۔ ساتھ ایک میں آنے والا مرکزی حکومت سے ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے سیٹیں بہت کم ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا اس پورا مجمع میں ہم تو قدری نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ ہم قومی اسمبلی کی بات قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ کے معاملات میں ہمیں احساس ہوا کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کا نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم آنے والی حکومت سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی سیٹوں کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان بھی ایسے معاملات میں اپنا کردار صحیح انداز میں ادا کرتا رہے۔ سی پیک کو معاہدے کو میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا۔ اس گوادر سی پیک پروگرام سے بلوچستان کو خاطر خواہ ابھی تک کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم آنے والا حکومت سے یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ سی پیک میں بلوچستان کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے جو دوسرے سیٹیں ہیں یا ملازمت کے کوٹے ہوتے ہیں فارن اس میں بھی بلوچستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کوٹے پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ سابق حکمرانوں میں آپ کی پارٹی کے کون سا ایسا شخص ہے جو سابق حکمرانی کا حصہ نہیں رہا ایسا کوئی شخص؟ دوسرا سی پیک کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، سی پیک میں جان کمال صاحب پچھلے گورنمنٹ کا بھی حصہ تھا، اس میں سی پیک ہوا، موجودہ گورنمنٹ کا بھی حصہ تھا اور وفاق میں بھی آپ لوگ گورنمنٹ کے حصہ ہیں، تو اس کے سی پیک میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ کی پارٹی کا؟ 24 صوبائی ممبران، 5 قومی سیٹیں، 5 سینٹ کی سیٹیں، 4 کے پی میں 12 سینٹ۔ آپ کی پارٹی نے 3 سال میں عوام کو کیا دیا اور اندرونی جو انتخابات ہیں وہ سب ظاہر جلال صاحبہ اور حضرت کہتی ہے لیڈر بھی تو آپ کیا
دیکھیں یہ جو معاملات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے جو سابقہ حکومتوں کا حوالہ دیا، میں نے صوبائی حکومتوں کا حوالہ نہیں دیا. ان معاملات سے وفاقی حکومتوں کا تعلق رہا ہے. یہ ہمیں جو کچھ دیں گے تو ہم ادھر کچھ کریں گے. تمام جتنے بھی، میں ایک حکومت کو نہیں کہتا ہوں، تمام حکومت جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے بلوچستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. باقی پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ہمارے جو پارلیمانی ممبران ہیں، ہم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں. پارٹی کے اندر اختلافات نہیں رہا. نہیں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا. اس میں بھی میں نے کہا کہ پارٹی کے اندر ہے، مگر یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے. اختلاف رائے رکھنا چاہیے. جب تک آپ اختلاف نہیں کرو گے، آپ اپنے غلطیوں کا ازالہ کس طرح کرو گے؟ یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی اسی میں ہے. سر لائیں گے انشاءاللہ. ابھی پریس پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کو. میں نے نہیں پڑھا اس تک، کسی نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا، سوائے جو لوگ اس میٹنگ میں رہے، اس معاہدے میں موجود رہے. میں تو اس وقت جو ہمارے وزیر اعلیٰ نے جو کہا، جو اس نے بیان کیا، میں نے اسی کو رپیٹ کیا. اگر اسی طرح ہے تو یہ بہت اچھی ایک معاہدہ ہے. میں نے گیس کا بھی حوالہ دیا. آج تک میرے خیال میں 2% ہمیں ہمیشہ ملتا رہا ہے، پھر بعد میں میرے خیال میں 4 ہو گیا. ریکارڈنگ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. نصف صدی سے ریکارڈنگ پہ کام ہو رہا ہے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو کیا مل رہا ہے. ہم یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، نواب اکبر خان اس وقت 88 میں جب وزیر اعلیٰ تھے، اس نے اپنے اثر رسوخ میں سے تمام کوٹے کے جو ہے نا، وہ نہ صرف کوٹا ملازمتوں کا بلکہ وفاقی کوٹے پہ کام کیا، بلکہ جو گیس ریالٹی اس پر بھی کام کیا. اس وقت مرکز جو ہے نا تقریباً کوئی 400 ارب، اسی 2% کے حساب سے 400 ارب مقروض تھا اس وقت 88 میں. اس وقت وفاقی محکموں میں ہمارے جو کوٹا نکلا تھا 40,000 پوسٹیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومتوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا بلوچستان کو. موجودہ حکومت سے جو ہے نا ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. اب دیکھو نا، میں تو صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں یا قومی اسمبلی کا سینیٹر میں نہیں ہوں. میرے خیال میں اس بارے میں سینیٹروں نے وقتاً فوقتاً کوئی ایسا بات کیا ہے. اگر سال رہتا ہے، 1.5 سال رہتا ہے، 6 مہینہ رہتا ہے، اگر سابقہ حکومتوں نے نہیں دیا، یہ موجودہ آنے والا حکومت اگر دے، آگے اس پہ چھل کر عمل درآمد ہو تو میرے خیال میں اچھی بات ہے.